بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے پرانا حربہ۔ لمبی اور باریک چونچ والا پرندہ اڑتا ہوا باغ میں پہنچا تو اس کی نظر ایک لمبی دڑنگی بلا پر پڑی جو باغ کے بالکل بیچ میں اپنے گول مٹول سر اور لمبی ٹانگ کے سہارے اپنے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ پرندے کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ کلا بازی کھا کر واپس پلٹا اور باغ سے دور چیڑ کے ایک اونچے پیڑ پر جا بیٹھا اور خوف زدہ نظروں سے اس بلا کو دیکھنے لگا۔ باغ کے ایک کونے سے بوڑھے مالی نے پرندے کو خوف زدہ ہو کر بھاگتے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے میرا باغ اجاڑتے ہو، اس نے زیر لب کہا۔ بوڑھا مالی ان پرندوں کے ہاتھوں سخت پریشان تھا۔ پرندے روزانہ باغ پر حملہ کرتے اور نہ صرف بہت سارے انجیر کھا جاتے بلکہ بہت سے انجیر زمین پر بھی گرا دیتے۔ بیچارہ مالی اور اس کا کم عمر بیٹا سارا دن ہو ہا 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 کر کے شور مچاتے اور خالی کنستر پیٹتے رہتے تاکہ پرندے باغ سے دور رہیں۔ آج بوڑھے مالی کو قصبے کے بازار جانا تھا۔ بوڑھے مالی کی غیر موجودگی میں باغ کی نگرانی اس کے بیٹے کو کرنی تھی، مگر پچھلی رات سے اسے تیز بخار تھا اور کمزوری کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ بوڑھا مالی باغ کو پرندوں کے اجاڑنے کے لیے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر انگور اور انجیر بھی قصبے پہنچانا ضروری تھا۔ اس نے ایک پرانا حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اسے 2 لکڑیاں چاہیے تھی، ایک لمبی اور دوسری اس سے نسبتاً چھوٹی، چند کپڑوں کو دجیاں اور ایک رسا۔ لکڑیاں کے لیے اس نے ایک پرانے سوکھے ہوئے درخت کا انتخاب کیا اور کلاہاڑی سے اپنے ضرورت کے مطابق لکڑیاں کاٹ لی۔ رسا اسے باغ سے مل گیا۔ دھجیوں کے لیے اسے کچھ کوشش کرنا پڑی۔ آخر وہ چند پھٹے پرانے کپڑے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ جب اسے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں مل گئی تو اس نے لمبی لکڑیاں زمین پر لٹا کر چھوٹی لکڑی کو اس کے سرے پر 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر سلیب کی شکل میں مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا۔ اب اس نے لمبی لکڑی کا 1 فٹ حصہ جو چھوڑا تھا وہاں کپڑوں کی دھجیاں لپیٹنی شروع کر دی۔ جب دھجیاں ایک گول چہرے کی شکل اختیار کر گئیں تو اس نے آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر دیے۔ یہاں اس نے 2 کالی دھجیاں ٹھونس دی، نیچے منہ کی ایک چوڑا کٹ لگایا اور اس میں ایک سرخ کپڑا ٹھونس دیا، لیکن اس کا کچھ حصہ باہر رہنے دیا، گویا یہ اس گول چہرے کی زبان تھی۔ پھر اس نے ایک لمبے سے کرتے اپنے بنائے ہوئے پتلے کو پہنا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے باغ کے درمیان میں ایک گڑھا کھودا جس کی گہرائی 2 فٹ تھی۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو اس نے
لکڑی کے اس پتلے کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیا اور پاؤں سے خالی جگہ مٹی سے بھر دی۔ اب اس نے دور ہٹ کے دیکھا، یہ پتلا ایک خوفناک بلا کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ ایک جگہ چھپ کر پرندوں کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اس نے ایک پرندے کو ادھر آتے دیکھا۔ پرندہ اس خوفناک بلا کو دیکھ کر واپس بھاگ نکلا۔ بوڑھے مالی نے اطمینان کا سانس لیا اور انجیر اور انگور کے ٹوکرے چکڑے پر لاد کے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بھوک سے بیتاب پرندے نے مالی کو قصبے کی جانب دیکھا تو وہ پھر باغ کی طرف نکلا۔ اس نے دیکھا وہ لمبی بلا اب بھی باغ کے وسط میں بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ باغ کے اوپر چکر کاٹنے لگا۔ پھر وہ باغ کے کنارے والے ایک پنیر پر آ بیٹھا اور چکنا نظروں سے اس بلا کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ نیچے آیا اور تیزی سے ایک شاخ سے انجیر لے اڑا اور دور ایک اونچے درخت پر بیٹھ کر نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بلا اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی تھی، صرف اس کے کپڑے ہوا سے ہل رہے تھے۔ وہ دوبارہ نیچے آیا اور ایک اور انجیر لے اڑا۔ اس بلا نے اب بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کی تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس کے پھر کچھ اور پرندے بھی جو پہلے ڈر رہے تھے اس کے ساتھ آ ملے اور انجیروں پر ہلا بور دیا۔ دن ڈھلنے سے کچھ پہلے بوڑھا مالی اپنے چھکڑے پر خالی ٹوکرے لادے قصبے سے واپس لوٹا۔ وہ اپنے صبح کے منصوبے پر بہت خوش تھا۔ اب میں ان پرندوں کا علاج ڈھونڈ لیا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ لیکن جب وہ اپنے باغ پہنچا تو ایک عجیب نظارہ اس کا منتظر تھا۔ پرندے اس کے بنائے ہوئے پتلے کے بازو پر بیٹھے انجیریں نگل رہے تھے۔ کچھ پرندے اس کے گول سر میں چونچے مار رہے تھے، جس سے دھجیوں کے ٹکرے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ بوڑھے مالی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ چیختا ہوا پرندوں کی طرف جھپٹا تو چلاک پرندے فضا میں پرواز کر گئے۔ نتیجہ: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے اندر کا خوف کو نکال کر سچے دل کے ساتھ پوری لگن اور ایمانداری کے ساتھ اپنی منزل کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اپنا ایک واضح مقصد اور نصب العین رکھنا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔